حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات پڑھنے میں مل کر محمد وعلیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین اور تمام ناظرین اور سامعین جو ہمیں اس وقت آن لائن یہ مجلس براہ راست رحمت آباد ایرانی شیعہ شنا شریف قبرستان ممبئی سے آپ کی خدمت میں مرحومین کی طرف سے، اور آج کی یہ مجلس بالخصوص مرحوم مقبول حاجی امانت علی ابن حمایت علی خان کی ایصال ثواب کی غرض سے بھی ہے، اور خدا اس مجلس حسین کے ذریعے، سید الشہداء کے ذکر کے ذریعے، آل محمد کے تذکرے کے ذریعے مرحوم حاجی امانت علی ابن حمایت علی خان کی درجات کو بلند کرے، اور پروردگار ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے ان کے بچوں کو، ان کی زوجہ کو، ان کی وائف کو اور تمام اعزاء و اقارب کو پروردگار ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، چونکہ یہ مجلس سید الشہداء بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے ذکر کے صدقے میں یہ برپا کی جاتی ہے، اور یہ مجلس وہ مجلس ہے کہ جس سے ہمارے مرحومین کو فائدہ ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جناب زہرا کو کے لال کا فرصت دیں. ہماری غرض اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اہل بیت اطہار کو، ہم اس امام کو کہ جو پردہ غیب میں وارث حسین ابن علی ہے، جو انتقام خون حسین کے لیے واقعی بے قرار ہے، اس خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اس حسین کے صدقے میں آپ یقین کریں کہ یہ مرحومین کے ایصال ثواب کی غرض سے مجلس ہے. اور بالخصوص میں نے کہا کہ آج کی یہ مجلس مرحوم مقبول حاجی امانت علی ابن حمایت علی خان کے ایصال ثواب کی یہ مجلس. عزیزوں، میرے دوستوں، ارشاد رب العزت ہے سورہ نساء میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اعلان ہو رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر. اللہ کی اطاعت اور ہے، اولو الامر کی اطاعت اور ہے، اور رسول کی اطاعت اور ہے.
اور رسول خدا کی اطاعت جو ہے وہ الگ ہے. اولو الامر کی اطاعت پیغمبر کے جیسی ہے، اور خدا کی اطاعت جو ہے وہ، توجہ فرمائیں آپ، خدا کا حکم ماننا یہ اس کی اطاعت ہے. خدا کے ذریعے سے جو حکم رسول تک پہنچا اور جو رسول نے اس حکم کو قرآن کی شکل میں ہمارے درمیان پیش کیا، جبریل نے پیغمبر کو بتایا، پیغمبر نے امت کو بتایا، امت جو ہے اس پر عمل کر رہی ہے، یہ اتباع خدا ہے. توجہ کریں، اتباع خدا اسی کا نام ہے، اطاعت خدا اسی کا نام ہے. یعنی اگر ہم پیغمبر کی اتباع کریں گے تو گویا وہ خدا کی اتباع. پیغمبر کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو نافذ کرے اور وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو. پیغمبر اسلام کا ہر فعل، پیغمبر اسلام کا ہر قول، پیغمبر اسلام کی ہر شے جسے کہہ رہے ہیں کہ وہ مشیت الہی کے مطابق. خود سورہ نجم میں اللہ گواہی دے رہا ہے اپنے حبیب کی رسالت اور اس کی زبان پر اعلان قدرت ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے میرے حبیب، آپ کچھ نہیں بولتے مگر جو کلام آپ کرتے ہیں وہ کلام خدا کی طرف سے، وہ کلام اللہ کی طرف سے ہے. آپ کی زبان مبارک سے نطق، کلام، توجہ کریں، گفتگو، بات آپ نہیں کہتے، اللہ کی طرف سے ہے. جس کی زبان مبارک پر پہرا خدا لگا رہا ہو، مہر لگا رہا ہو، تصدیق کر رہا ہو، اس کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہو. ذرا اندازہ کیجئے کہ ایسے رسول کو ہم کس طریقے سے، توجہ کریں آپ، یہ حقیقت ہے کہ دنیا آج تک پریشان ہے کہ 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی، اور فرما 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی آج لوگ پیغمبر کو جنہوں نے نہیں دیکھا، رسول اسلام کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے پیغمبر کی کسی خدمت کو نہیں دیکھا، ہم نے پیغمبر کے پیچھے نماز نہیں پڑھا، ہم نے پیغمبر کی اتباع کی ہے مگر کیسے؟ اور کیجئے گا، رسول کے ذریعے. مگر ہم نے رسول کو بھی نہیں دیکھا. ہم نے خدا کی اتباع رسول کے ذریعے کی مگر ہم نے خدا کو بھی نہیں دیکھا، رسول کو بھی نہیں دیکھا، ہے نا. لیکن آج ہم نماز وقت پر پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج ہم اتنے برسوں کے بعد، سالوں کے بعد، گزر جانے کے بعد ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں. حج کی اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، ہمت ہے، قوت ہے تو ہم حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں نا. اگر اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اور سال بھر خرچ کر، یعنی ہم تمام چیزوں کو عمل کر رہے ہیں، نماز کو، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ ساری چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. اور کیجیے گا، مگر یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ عمل کس کی پیروی ہے؟ یہ پیغمبر کی پیروی ہے، یہ رسول کی پیروی ہے. ہم رسول خدا کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. بھئی یہ زبان پیغمبر اسلام کا اثر ہی تو ہے کہ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی، 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آپ نے نبی کو دیکھا نہیں مگر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے پیغمبر کو دیکھا نہیں مگر روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نے پیغمبر کو دیکھا نہیں مگر حج کر رہے ہیں، آپ نے پیغمبر کو دیکھا نہیں مگر آپ خمس و زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ پیغمبر کے کہنے سے ماں باپ کا احترام کر رہے ہیں، آپ پیغمبر کے کہنے سے اپنے مرحومین کو یاد کر رہے ہیں، آپ پیغمبر کے کہنے سے، توجہ کریں، سارا جو یہ ایصال ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پیغمبر کو نہیں دیکھا ہم نے، مگر آج نبی کے قول پر، آج نبی کے فعل پر
آج نبی کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چل رہے کہ نہیں؟ یہ چلنا ہی خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی اتباع کر رہے ہیں، ہم پیغمبر اسلام کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم پیغمبر اسلام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اللہ کا نبی وہ ہے، توجہ کریں آپ، یہ ایصال ثواب کی غرض سے مجلس ہے مرحوم مقبول حاجی امانت علی ابن حمایت علی خان، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، اور خدا اس رحمت آباد میں جتنے مرحومین مومنین مومنات ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اللہ کی اطاعت کرنا ہے نا، اطاعت صرف خدا کی ہوگی، ذہنوں میں رہے، دیکھیے غور کیجیے گا، اطاعت صرف اللہ کی ہوگی، مگر رسول کی اطاعت بھی ہوگی، اتباع بھی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے ہاں نقش قدم نہیں ہے، خدا جسم نہیں رکھتا، خدا کسی راستے پر نہیں چلتا۔ بھئی اطاعت اور ہے، اتباع اور ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کسی کے قول کو ماننا، اتباع کہتے ہیں اس کے نقش قدم پہ چلنا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر اور فرمائے، اطاعت کہتے ہیں کسی کی بات کو ماننا، اور اتباع کہتے ہیں نقش قدم پہ چلنا۔ تو اب خدا چونکہ دکھائی نہیں دے گا، جسم و جسمانیت سے منزہ و مبرہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، خدا ظاہر نہیں ہو سکتا، خدا ہمارے سامنے نہیں آ سکتا۔ اس لیے پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا کہ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے مگر خدا کی اتباع کرنا چاہتے ہو، مگر خدا کی پیروی کرنا چاہتے ہو، مگر خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہو، تو دیکھو خیال رہے میرے نبی کے راستے پر چلنا تمہارا ایسے ہی ہے کہ جیسے تم میری اتباع کر رہے ہو، تم میری پیروی کر رہے ہو۔ اسی لیے اللہ نے ایک تو نہیں بلکہ 14 نقش قدم والوں کو خلق کیا۔ کہا دیکھو اگر نبی چلا جائے تو اس کے بعد علی کے نقش قدم پہ چلنا، علی کے بعد حسن کے نقش قدم پہ چلنا، حسن کے بعد حسین کے نقش قدم پہ چلنا، یعنی یہ سارے ائمہ کے نقش قدم پہ چلنا یہ اتباع ہی تو ہے، یہ پیروی ہی تو ہے، اسی کا نام اتباع ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے نبی کے فوراً بعد اولو الامر کا تذکرہ کر کے یہ بتا رہا ہے کہ نبی نہ رہے تو اولو الامر کی پیروی کرنا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر اتباع کے معنی کیا ہے؟ اتباع کے معنی حکم ماننا، اطاعت کے معنی پیغمبر کی بات کو ماننا، اللہ کی بات کو ماننا۔ اب اگر ان کی بات کو ماننا ہے تو اتباع کس کی ہوگی؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، اتباع کس کی کرے گا انسان؟ اس شخص کی کیا اتباع ہو سکتی ہے؟ مثلا مجھے ابھی یہاں سے کہیں جانا ہے اور مجھے وہاں کا راستہ نہیں پتا، میرے ساتھ جو ڈرائیور ہے میں نے کہا چلو اس ڈرائیور کے ساتھ چلیں گے، منزل پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس ڈرائیور کو بھی راستہ نہیں پتا اور مجھے بھی راستہ نہیں پتا، تو ہم دونوں بھٹکیں گے کہ نہیں؟ ہم دونوں بھٹک کے رہ جائیں گے۔ اور فرما رہا ہم دونوں بھٹک کے رہ جائیں گے، اس کے معنی کہ یا اسے راستہ پتا ہو یا مجھے راستہ پتا ہو، دونوں میں سے کسی ایک کو اگر راستہ پتا ہوگا تو ایک جسے راستہ نہیں پتا ہے وہ اس کی اتباع کرے گا، جو اتباع کرے گا توجہ کیجئے گا اس کی جسے معلوم ہے تو وہ اس کی منزل تک پہنچا دے گا۔ بس یہی تو ہم بھی دنیا سے کہتے ہیں کہ اگر آخرت تک جانا ہے، اگر سلسبیل تک پہنچنا ہے، اگر کوثر پہ پہنچنا ہے، اگر جنت پہ جانا ہے تو ایسوں کی اتباع کرو، ایسوں کی پیروی کرو، ایسوں کے نقش قدم پہ چلو کہ جسے علم ہو کہ کوثر کیا ہے، سلسبیل کیا ہے، جنت کیا ہے۔ ارے جسے پتہ ہی نہیں ہے اس کی اتباع کر کے کیا فائدہ؟ صلوات پڑھیں مل جل اور فرما رہے ہیں آپ ایسوں کی اتباع نہ کریں کہ جو ہمیں ہماری منزل تک نہ پہنچا، اتباع اس کی کریں، پیروی اس کی کریں، نقش قدم پہ اس کے چلیں کہ جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے۔ فرما رہے یعنی اس دنیا میں بھی آج آپ دیکھیں
ہم جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آج جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نا، میپ لگا ہوا ہے، گوگل پر سرچ کر دیا، منزل کو ہم نے لکھ دیا کہ مثلا ہمیں رحمت آباد سے مثلا گولڈی جانا ہے نا، ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، مطمئن ہو کے بیٹھ گئے. کیوں؟ ڈرائیور کو اگر نہیں پتا ہے تو یہ گوگل سرچ کرتا جائے گا، راستہ بتاتا جائے گا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آواز بھی آئے گی کہ اب یہاں سے رائٹ ہے، یہاں سے لیفٹ ہے، یہاں سے مستقیم ہے. توجہ کریں، یعنی یہ بتاتا چلا جا رہا ہے، ہم چلتے چلے جا رہے ہیں، ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. غور کیجیے گا، ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. کہ عزیزو یہی تو بتانا ہے کہ جب آج نور مادی کا یہ کمال ہے کہ وہ ہمیں ہر ہر منزل میں سہارا دے رہا ہے، تو ذرا اندازہ کیجئے جب نور حقیقی سے ہمارا رشتہ جڑ جائے، جب نور محمد مصطفیٰ سے رشتہ جڑ جائے، جب نور علی سے رشتہ جڑ جائے، جب نور حسنین سے رشتہ جڑ جائے، جب نور اہل بیت سے رشتہ جڑ جائے گا، تو آپ یقین کریں کہ ہم مطمئن ہو کے دنیا میں اپنی زندگی گزاریں گے، ان سے وابستہ رہیں گے، ہمیں جنت بھی مل جائے گی، کوثر بھی مل جائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. غور کریں آپ، یہ مرحومین کی طرف سے رحمت آباد قبرستان میں یہ مجلس ہو رہی ہے. اور آج شاید ہمارا ایک چینل کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے بند ہے، لیکن انشاءاللہ کل آپ کے سامنے یقیناً وہ چینل کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائے. بہرحال وقت بھی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، کیونکہ یہ مجلس مختصر ہوتی ہے، اس لیے کہ مومنین تک باتیں پہنچ جائے. توجہ کریں، یہ مجلس تمام مرحومین کے لیے ہے. بالخصوص آج کی مجلس مرحوم حاجی امانت علی ابن حمایت علی خان کے اصحار ثواب کی. خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے، کیونکہ ان کی بھی قبر اسی رحمت آباد قبرستان میں، اور خدا اس قبر پر اپنی رحمتیں نازل کرے. حسین کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں. توجہ فرمائے، خدا ان کے ورثہ کو، ان کے بچوں کو، ان کی وائف کو، ان کے زوجہ کو پروردگار صبر جمیل عنایت اور دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، لوگوں کی مدد و کمک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے. آج ہی میں بات یہ کر رہا تھا کہ کمال یہ نہیں ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں. غور کیجئے گا، میرا یہ میسج اس آن لائن مجلس کے ذریعے پہنچے، اور میں چاہتا ہوں میرے بچوں تک، میرے نوجوانوں تک بات پہنچے، ان ماں باپ تک بات پہنچے کہ جن کو اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کا قول، امیر المومنین کا قول ہے کہ کمال یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے دیندار ہو، کمال یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے عزادار ہو، کمال یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے ماتمدار ہو، کمال یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے دین پر عمل کرنے والے ہو، بلکہ امیر المومنین فرماتے، جملہ سنیے گا، مولا فرماتے ہیں کمال تو یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری اولاد بھی دیندار ہو، تمہاری اولاد بھی نماز و روزے کی پابند ہو، تمہاری اولاد بھی شریعت پر عمل کرنے والی ہو، تمہاری اولاد بھی سید الشہداء کا ذکر کرنے والی ہو، تمہاری اولاد بھی جیسے تم محرم میں تڑپتے ہو، تمہاری اولاد بھی حسین کا ذکر سننے کے لیے تڑپتی رہے. صلوات پڑھے مل جل کر. اور فرما رہے یہ ایک منزل ہے، اور اگر کوئی باپ، کوئی ماں اپنے بچوں کی ایسی پرورش کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ وہ کمال کی منزل ہے. انسان کامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود بھی دین پر چلے اور لوگوں کو بھی دین پر لگے. آپ دیکھیں ایک جملہ کہہ دوں، بات آ گئی ہے حضرت عباس، اس جملے کی قدر کرنا. امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ کمال یہ نہیں ہے کہ خود مومن ہو، کمال یہ ہے کہ خود کے ساتھ ساتھ اولاد کو بھی صاحب ایمان بنائے. میں کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کو بھی
غور سے سنیے گا، جو بھی ہمیں آن لائن سن رہا ہے غور سے سنیں، اور آپ لوگ بھی سنیں الحمدللہ، واقعی شاید آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ارے دنیا یہی سمجھ لے کہ ایمان ابو طالب کیا ہے، اور ایمان ابو طالب میرے سامعین، میرے ناظرین، بھائی یہی تو بتانا ہے۔ امیر المومنین کہہ رہے کمال یہ نہیں کہ تم دیندار ہو، اولاد دیندار ہو، اب جاؤ دیکھو ابو طالب کے بیٹوں کا ایمان کیا ہے۔ ابو طالب کا بیٹا وہ ہے جو کل ایمان ہے، باپ نے ایسی پرورش کی کہ بیٹا کل ایمان ہو گیا۔ اب کہنے دیجئے کمال تو یہی ہے کہ کل ایمان اگر بیٹا پرورش پا کے ہو جائے، اور کل توجہ کرے، کل ایمان اگر بیٹا پرورش پا کے ہو جائے اور سید المرسلین بھتیجا آغوش پہ پل کے ہو جائے، تو سوچو وہ ابو طالب کا مرتبہ کیا ہوگا، وہ ابو طالب کی عظمت کیا ہوگی، وہ ابو طالب کس منزلت کا مالک ہوگا، جس نے 2 بچوں کو پالا، ایک نبی کہلایا، ایک امام کہلایا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد امیر المومنین کا جملہ ان کے والد کے ایمان کے لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ خدا اس کے ذریعے سے مرحوم امانت علی کے درجات کو بلند کرے، اور خدا ہر مرحومین کو پروردگار مغفرت کرے، ان کے اوپر رحمت نازل کرے۔ توجہ کریں، اب دنیا کہتی ہے کہ ابو طالب نعوذ باللہ ایمان نہیں تھا، کافر تھے۔ 7ویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ خدا ہم سب کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ خدا مرحوم کی قبر میں امام کی زیارت نصیب کرے، اور ان کے بچوں کو پروردگار صحت و سلامتی عنایت کرے۔ امام فرماتے ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، 7ویں امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آگے کہتا ہے کہ فرزند رسول، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جد ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ دیکھیں ایک ہی یہ سوال ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل اور کوئی بات نہیں ہے کسی کے پاس، بھائی یہی ایک چیز لوگ لے کے آتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ سنیں ابراہیم بھائی، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ہے نا۔ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ تم نے کبھی کسی شخص کو دیکھا ہے کہ وہ شخص کسی اور دین پر ہو، جملہ سنیے گا اور سے، کسی اور دین پر ہو، تبلیغ کسی اور دین کی کرے۔ مثلا ایک شخص، ہم ہندوستان میں ہے نا، ایک شخص خود تو روزانہ پابندی کے ساتھ مندر جاتا ہو اور اپنے بیٹے سے کہے کہ مسجد جانا چھوڑنا نہیں۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ، ہے نا، اور کرنا، یعنی خود جو ہے مندر میں جا کے پوجا کرے، بتوں کے آگے جھکے، اور بیٹے سے کہے مسجد نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور روزہ نہ چھوڑنا۔ کیا کوئی آدمی ملا آپ کو؟ نہیں ملا نا۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ خود جو ہے علی کو نہ مانے اور بیٹے سے کہے دیکھو علی کا دامن نہ چھوڑنا۔ ایسا ملا آپ کو کوئی؟ نہیں ملا۔ کوئی ایسا ملا کہ جو بتوں کے آگے سر جھکائے اور بچے سے کہے کہ جاؤ اللہ کے آگے سر جھکاؤ؟ امام نے فرمایا جیسے تجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا تو مجھے اتنا بتا دے کہ علی کون تھے؟ اس نے کہا علی ابو طالب کے بیٹے تھے۔ سنیں جملہ، فضائل کا گوشہ ہے، خدا مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ جیسے ہی کہا کہ ابو طالب کے فرزند کا نام علی ہے، فوراً پلٹ کے امام نے جواب دیا کہ پھر دیکھ لو، اگر تمہاری نگاہ میں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو ابو طالب نے اپنے بیٹے کو، غور کریں، ابو طالب نے اپنے بیٹے علی کو محمد مصطفیٰ کا قوت بازو کیسے بنایا؟ اور جب کافر و مشرک شیب ابو طالب میں محمد عربی کو قتل کرنے کے لیے آتے تھے تو ابو طالب اپنے بیٹے کو محمد کے بستر پہ اور محمد کو اپنے بیٹے کے بستر پہ سلاتے تھے۔ صلوات پڑھے بن جل کر امام فرماتے کہ تم نے کبھی دیکھا اور سنا
تم نے کبھی دیکھا اور سنا ہے کہ انسان کسی اور مذہب پہ ہو، تبلیغ کسی اور مذہب کی، خود جو ہے دین پر نہ ہو، اولاد سے کہ دین پر ہو، خود اسلام کا کلمہ نہ پڑھے اور اولاد کو مسلمان بنا دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یا تو یہ مانو کہ ابو طالب بھی مومن تھے، مسلمان تھے، اور یا یہ مانو کہ علی نے اپنے باپ کی بغاوت کی، ہے جرأت تو لکھو، نہیں غور کیا، ہے جرأت تو لکھو کہ علی نے اپنے باپ کی بغاوت کی، اور جو بیٹا اپنے باپ کی بغاوت کرتا ہے ہم اسے نہ امام مانتے ہیں نہ خلیفہ مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد۔ بھئی ہم تو چیلنج کے ساتھ کہہ رہے ایسے بیٹے کو ہم نہ خلیفہ مانتے ہیں نہ امام مانتے ہیں، جو اپنے باپ کی مخالفت کرے، جو اپنے باپ کی نافرمانی کرے، جو اپنے باپ کی، توجہ کیجئے گا بھئی یہ مسئلہ امامت ہے، مسئلہ خلافت ہے، میں بہت نازک منزل سے گزر رہا ہوں اس وقت اور ذہنوں تک بات پہنچ رہی ہے۔ بھئی میں تو کہتا ہوں میں نہ ایسے کسی امام کو مانتا ہوں، نہ ایسے کسی خلیفہ کو مانتا ہوں، نہ ایسے کسی نبی کو مانتا ہوں جو اپنے باپ کی مخالفت کرے۔ اگر ہم علی کو امام و خلیفہ برحق مانتے ہیں تو پھر ہمیں پتا ہے کہ علی نے کبھی اپنے باپ کی مخالفت نہیں کی، جو دین ابو طالب تھا وہی دین علی ابن ابی طالب تھا۔ صلوات پڑھیں اور کر رہے آپ۔ اس لیے ہم کہتے بھیا یا تو یہ مان لو کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا اور انہیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ ابراہیم و اسماعیل کے نسل سے تھے اور ذریت ابراہیم و اسماعیل پر عمل کر رہے تھے، اور جو ذریت ابراہیم و اسماعیل پر عمل کرے گا اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں الحمدللہ ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، چونکہ وہ مسلک ابراہیم اور ذریت اسماعیل پر تھے، وہ خود اپنے باپ اور دادا کے جو ہے دین پر عمل کر رہے تھے۔ اچھا ابو طالب کے ایمان کی سب بات کرتے ہیں، عبد المطلب کے ایمان پر کوئی بحث نہیں کرتا، بنی ہاشم کے ایمان پر کوئی بحث نہیں کرتا۔ بھئی اگر ابو طالب کو کافر لکھتے ہو تو لکھو کہ عبد المطلب بھی کافر تھے، نہیں غور کیا آپ نے، لکھو کہ ہاشم بھی کافر تھے، عبد مناف بھی کافر تھے، نہیں کہا یہ سب تو ابراہیم و اسماعیل کی ذریت سے تھے۔ تو جیسے عبد المطلب رسول کے دادا مومن تھے ویسے ہی رسول کے چچا ابو طالب مومن تھے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد۔ اور فرمایا آپ نے یہ منزل ہے عزیزوں، ابو طالب کا ایمان بہت بلند، ابو طالب کے ایمان کی شان یہ ہے کہ بیٹا کل ایمان، ابو طالب کے ایمان کی منزلت یہ ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ 12 نسل میں امامت ابو طالب کیا، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام، یہ سارے ائمہ اور کریں یہ سب کے سب ابو طالب کی نسل سے، اور یہ سب کے سب امامت کی منزل پر فائز ہوتے، اور ہم سب اسی اہل بیت کے ماننے والے۔ یہ مرحومین جو رحمت آباد قبرستان میں دفن ہیں یہ سب اہل بیت کے چاہنے والے۔ یہ مرحوم حاجی امانت علی ابن حمایت علی یہ اہل بیت کا چاہنے والا، یہ رسول کا کلمہ پڑھنے والا، یہ علی کے نقش قدم پہ چلنے والا، یہ حسین کا ماتمدار و عزادار اس دنیا سے گیا۔ بس عزیزوں میری گفتگو آخری مرحلے میں ہے، خدا سے دعا ہے کہ خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے، خدا ان کے بچوں کو، ان کے ہمسر، ان کے زوجہ کو صبر جمیل عنایت کرے، ان کی بیٹیوں کو پروردگار ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ یقیناً دیندار بچے ہیں، یقیناً خدمت خلق کرنے والے بچے ہیں، یقیناً باپ کی مجلس کرنے والے، یقیناً نقش قدم پہ اپنے باپ کے چل رہے ہیں، باپ نے ماں نے ایسی تربیت کی ہے کہ آج بچوں نے اپنے والد کی مجلس کے لیے اجازت دی۔ عزیزوں یقیناً یہ بہت بڑی دولت ہے غم حسین، یہ بہت بڑی دولت ہے سید الشہداء کے ذکر، یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو
کرنے کے لیے پاک و پاکیزہ قلب چاہیے، طیب و طاہر نسل چاہیے۔ اور یہ ذکر ہم سب جو کر رہے ہیں، آج محرم کی 3 تاریخ ہے، آج محرم کی 3 تاریخ ہے۔ حسین 2 تاریخ کو کربلا میں وارد ہو گئے، حسین کے خیمے لگ گئے، حسین ابن علی نے خیمہ زن حسین ہو گئے۔ آئیے حسین کے غلام کا تذکرہ، جس کا نام جون ہے۔ جون حسین کے وہ غلام تھے کہ حسین کہا کرتے تھے کہ جب میں جون کو دیکھتا ہوں تو میرے نانا کا غلام، میرے نانا کا صحابی بلال حبشی یاد آتا۔ جون بڑے پاک و پاکیزہ قلب کے مالک تھے۔ جون کے لیے ملتا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں آئے اور ایک ایک شہید جا رہا تھا مقتل کی طرف، حر کا بیٹا گیا، حر گیا، اور بہت سارے حسین کے جانثار قربان ہو گئے، تو یہ غلام بھی آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے امام حسین علی مقام سے جناب جون نے ایک جملہ کہا، آقا ہمیں بھی مقتل کی اجازت دے دے، آقا ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دے۔ امام حسین نے کہا جون تمہیں کیسے جانے دوں، تم تو میرے بڑے خاص غلام ہو، چاہنے والے ہو۔ کہا آقا نہیں، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید میرا خون سیاہ ہے، آپ کا پاک و پاکیزہ خون ہے، کہ ایسا تو نہیں میرے آقا کہ میرا خون آپ کے خون میں شامل نہیں ہو سکتا۔ حسین نے غلام سے کہا کہ تجھے سلام ہو، اس لیے کہ تو ایسا کیوں سوچتا ہے، ارے تیرا خون کیوں میرے لیے وہ ہوگا، بلکہ تجھے نہیں پتا اے جون، جا میں نے تجھے دعائیں دی، اور یہ کہہ کے حسین نے آزاد کیا، اور آزاد کر کے مقتل کی طرف اجازت دے دی۔ تاریخ بتاتی کہ جون مقتل میں آئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے یہ بھی تھے، کیونکہ حسین کے غلام تھے۔ کیسے ممکن ہے کہ آقا پیاسا ہو، آقا بھوکا ہو، اور غلام کھانا اور پانی کھا لے؟ ارے جب عباس کا رہوار بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے تو یہ غلام پھر بھی عقل و شعور رکھتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو ایک مرتبہ ملتا ہے کہ جون نے اجازت لی اور مقتل میں گئے، لڑتے لڑتے جون زمین کربلا پہ آ گئے۔ جب زمین کربلا پہ آئے نا تو ایک مرتبہ آواز دی، یا سیدی و مولائی ادرکنی، اے میرے آقا، میرے سید، ادرکنی، میری مدد کو آئیے۔ حسین کہتے دوڑے دوڑے حسین پہنچے، جون کا سر اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، کہا جون تمہیں پتا ہے تمہارے چہرے پر رونق آ گئی ہے، تمہارا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ کہا آقا یہ کیسے ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا اے جون، جب تم نے مجھ سے کہا نا تو میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا، اے پروردگار اس میرے غلام کی چہرے کی رونق بدل دے۔ خدا نے تیرے چہرے پر رونق دی، اور تمہیں پتا ہے جون تمہارا استقبال کون کرنے والا ہے؟ ابھی ابھی تھوڑی دیر میں میرے نانا رسول خدا اور میرے بابا لیے مرتضی جامع کوثر لیے ہوئے تیرے لیے کھڑے ہیں۔ ارے عزیزو، اگر حسین جون جیسے غلام کو حسین جامع کوثر دلوا رہے ہیں اور آواز دیتے ہیں تیرے خون سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کہ جان تو خوشا نصیب ہے کہ تیرے خون سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جون نے کہا تھا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن ایک غم دل میں لے کے جا رہا ہوں۔ حسین نے کہا کیوں غم لے کے جا رہے ہو؟ وہ غم کیا ہے سنیں گے عزیزو؟ کہا آقا میں تو جا رہا ہوں مگر یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی آپ پر حملہ ہوگا، میں تو جا رہا ہوں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، میں آپ کی غلامی میں تھا، آقا آپ نے مجھے کیوں آزاد کر دیا؟ حسین نے کہا اس لیے تجھے آزاد کیا تاکہ تیرا نام بھی شہیدوں میں آ جائے، اور پوری جامع کوثر میرے نانا اور بابا کے ہاتھوں سے نوش فرما لے۔ اے جان جا تجھے سلام، میرے نانا سے ملاقات ہوگی تو میرے نانا کو میرا سلام۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبون انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، مرحوم حاجی امانت علی ابن حمایت علی خان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ پروردگارہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں جو مومنین اور مومنات آن لائن ہمیں سن رہے ہیں، پروردگارہ اس چینل پر، ممبئی عزاداری نیٹ ورک پر، پروردگارہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ بحق مظلوم کربلا کے تمام مرحومین جو رحمت آباد قبرستان میں دفن، ان کی مغفرت فرما۔ بحق مظلوم کربلا کے ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ تمام حضرات ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مفقود حاجی امانت علی ابن حمایت علی خان کی روح کو اصال کر دیں۔ بسم اللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خدا غریق رحمت کرے، خدا مت کرے۔ یا حسین ماتم کر لو بھیا۔ یا حسین ڈائریکٹ لگا دی، کبھی نہیں جاتا۔